الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ یعنی آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو اسی بات پر رہے گی کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغی ذمہ داریوں کے باوجود ایک بھرپور گھریلو زندگی گزاری ہے۔ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کے دیگر پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح گھریلو زندگی بھی قابل تقلید نمونہ ہے۔ آج کے اس چیپٹر کے اندر، ایپیسوڈ کے اندر، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عائلی زندگی پر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان پر عمل کر کے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور اپنے بارے میں فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔ کسی بھی انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی آزمائش اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اس کا صبح و شام واسطہ پڑتا ہے۔ گھر میں اپنے مزاج کی اصلیت کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ یقیناً جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ باہر بھی اچھا ہوگا۔ تو گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو زندگی کے بارے میں بار بار فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک برتو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حسب موقع اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین سید عائشہ بیان کرتی ہیں، میں ایک سفر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، آپ نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب سید عائشہ دوڑ فرمانے لگیں، سید عائشہ آگے نکل گئیں۔ پھر چند دنوں کے بعد مقابلہ ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، سید عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، سید عائشہ فرماتی ہیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اے عائشہ ہاذہ بتلک، یہ اس جیت کا بدلہ ہو، جو اس دن تم جیت گئی تھی اس کا آج بدلہ ہو گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ایک درس بھی ملتا ہے کہ ہلکی پھلکی ورزش بھی کرنی چاہیے، خواتین کو بھی ورزش کرنی چاہیے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر باپردہ طریقے سے ورزش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پارکوں کی زینت بنے، وہاں بے حیائی اور بے پردہ طریقے سے ہم جو ہے ورزش کرنے لگے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ورزش ضرور کریں لیکن باپردہ طریقے سے کریں، کیونکہ صاف بات ہے اگر ورزش نہیں کریں گی آج کی خواتین، خوراکیں ناقص ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کئی بیماریوں کا وہ مرکز بن جاتی ہے، کبھی سر درد، کبھی سر کے اندر چکر آ رہے ہیں، کبھی پیٹ خراب ہے، کبھی جسم میں درد ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہے، کبھی کچھ۔ اس لیے عورت کو مصروف رہنا چاہیے، گھر کے کام کاج خود کرنے چاہیے تاکہ ایکٹیو رہے۔ دیکھتے نہیں ہیں دیہاتوں کے اندر عورتیں وہ جانوروں کے لیے چارہ لاتی ہیں، پہلے پٹھے کاٹ کے لاتی ہیں، کترتی ہیں، پھر جانوروں کو ڈالتی ہیں، گھر کے سارے کام کرتی ہیں، جھاڑو پونجا سب کچھ خود کرتی ہیں، تو وہ ایکٹیو بھی رہتی ہیں۔ تو یہاں شہر کے اندر یہ ہے کہ عورتیں ورزش نہیں کرتی، تو ان کو ورزش کرنی چاہیے، لیکن چار دیواری کے اندر بات کر رہا ہوں
چار دیواری سے باہر نہیں ہے، باپردہ طریقے سے گھر کی چار دیواری کے اندر ورزش کرے تاکہ کسی غیر محرم مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ بصورت دیگر پارکوں کے اندر ورزشیں جا کر کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ دل جوئی بھی کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ عفیفہ پاک دامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل حبشہ کے کرتب اور کھیل دکھا کر میرے نبی نے ان کی دل جوئی فرمائی۔ عید کے موقع پر اہل حبشہ مسجد نبوی کے صحن میں جنگ کے جہاد کے کرتب دکھا رہے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تشتہین تنظرین، تم بھی یہ کرتب دیکھنا پسند کرو گی؟ انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر ان کی خواہش پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں، دیر تک میں آپ کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کے آپ کے رخسار کے ساتھ رخسار ملا کر کھڑی رہی۔ سبحان اللہ، کیسا وہ عظیم منظر تھا۔ محبوب کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ تھی اور میرے نبی کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کے رخسار کے ساتھ رخسار ملا کر کھڑی رہیں، حتیٰ کہ سرکار تو نہ تھکے، سیدہ عائشہ رکھ کے تھک گئیں۔ جب تھک گئیں تو کہنے لگیں، جب ہٹانے لگی نا اپنی ٹھوڑی کو، میرے نبی نے فرمایا، حسبکی عائشہ، بس کافی ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا، فاذهبی، اب چلی جاؤ۔ تو آپ اندازہ لگائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مقدسہ سے کس قدر پیار کرتے تھے، کس قدر ان کا خیال کرتے تھے۔ تو اس سے درس ملتا ہے عورتوں کا، بیویوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج کے اندر بھی شرکت کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے۔ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ دنیا کائنات کا سب سے مصروف ترین شخص، لیکن اس کے باوجود زندگی کا ایک ایک لمحہ اہل خانہ کی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کے اندر صرف کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا؟ انہوں نے جواب دیا، کان بشرا من البشر، آپ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے، جب ہم سارا دن کام کاج کر کے گھر آتے ہیں نا شام کو، تو عورتوں پہ چڑھائیاں کرتے ہیں۔ چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ محبت کا درس دینا چاہیے، محبت کی فضا کو پھیلانا چاہیے، عورت کو الفت دینی چاہیے، عورت کو اپنے اخلاق سے مانوس کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے ہے چودھری صاحب، گھر آتے ہی ڈانٹ ڈپٹ ایسی کرے تو بیوی سارا دن ساری رات منہ بنا کے بیٹھی رہے، ناراضگی کا عالم بن جائے، بات طلاقیں تک چلی جائے، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ آپ میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، پوری زندگی پاک کے اندر میرے نبی کی 11 ازواج مطہرات تھیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا میرے نبی نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے تھے، بیانہ روی اختیار کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے نبی کے اس فعل سے، اس عمل مقدس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ گھریلو کام کاج کے اندر ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہ آپ کی چودراہٹ، یہ آپ کی نواب زدگی خراب نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھے کہ جی ہم گھر کے کام کاج کرنے لگ جائیں، نہیں، بلکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔